السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم خلیل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں کھیلے گئے ٹرائی نیشن T20 سیریز کے فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 114 رنز بنائے، جس میں کومل مشارہ 59 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی اور محمد نواز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر سکور پورا کیا۔ بابر اعظم 37 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم ایوب نے 36، صاحبزادہ فرحان نے 23، سلمان علی آغا نے 14 اور فخر زمان نے 3 رنز سکور کیے۔ افغانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں، طالبان رجیم نے نان سٹیٹ ایکٹس پالے ہوئے ہیں جو خطے کے مختلف ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے، DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک پیغام۔ انہوں نے کہا کہ طالبان رجیم کا دعویٰ کہ فتنہ الخوارج پاکستانی ہیں اور ہجرت کر کے آئے ہیں غیر منطقی ہے۔ اگر وہ پاکستانی شہری ہیں تو ہمارے حوالے کریں۔ افغانستان میں القاعدہ، داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے مراکز ہیں۔ پاک افغان تجارت کی بندش ہماری سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ افغان رجیم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ افغان طالبان رجیم افغانیوں کا نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام قومیتوں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ دوحہ مذاکرات میں افغان طالبان نے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ افغان قیادت کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، مگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغان حکومت کالعدم TTP کے خلاف مؤثر کارروائی کرے یا انہیں دور منتقل کرے، ورنہ یہ مسئلہ خود افغان حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں کو گھر میں گھس کر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ نے بارڈر بندش پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت پر خود فریب قیادت کی اجارہ داری ہے۔ انڈین آرمی چیف کا یہ بیان کہ آپریشن سندور ٹریلر تھا، فریبی کی سوچ کا عکاس ہے۔ جس ٹریلر میں 7 جہاز گر جائیں، 26 مقامات پر حملہ ہو جائے اور S-400 کی بیٹریاں تباہ ہو جائیں تو ایسا ٹریلر ان کے لیے ہارر فلم بن جائے گا۔ مارکہ حق میں شکست پر ہندوستانی قیادت کے جھوٹے بیانات عوامی غم و غصے کو تحلیل کرنے کی کوشش ہیں۔ وہی ملک اگر افغان طالبان رجیم کو فوجی ساز و سامان مہیا کرتا ہے تو یہ دہشت گردوں کے ہاتھ ہی لگے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ایک بار پھر PTI پر کڑی تنقید، کہا تحریک انصاف اور ملک کے دشمن اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ PTI بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کروانا کون سی حبل بطنی ہے؟ PTI کو ریاست اور سیاست میں فرق سمجھنا چاہیے۔ بانی کے دور میں ہم جیلوں میں گئے، میڈیا پر پابندیاں لگائی، تمام مظالم کے باوجود ہم نے اس جنگ کو ریاست کی حدود میں رہ کر لڑا۔ پاکستان کی اندرونی سیاست کو بین الاقوامی سطح پر لے کر جانا شرمناک ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ذمہ داریاں چھوڑ کر سیاسی بیانیے کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ سہیل آفریدی کو سیاسی ناٹک کے بجائے دہشت گردی کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بانی کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ 2 دسمبر کو ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ہوگا، جس کے بعد شرکا اڈیالہ کی طرف جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے انصاف یوتھ ونگ کے اجلاس میں کہا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ میرے لیے عہدہ نہیں، نظریہ اہم ہے، کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی ہماری جدوجہد ہے۔ قائد سے ملاقات کے لیے حکومت اور عدلیہ کو متعدد مراسلے بھیجے، لیکن کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ بانی نے مذاکرات اور احتجاج دونوں کا اختیار تحریک تحفظ آئین کو دیا ہے۔ حکمرانوں کے خلاف IMF خود چارج شیٹ دے چکا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بارڈر ایریاز میں مضبوط سیاسی اور جرائم پیشہ گٹھ جوڑ موجود ہے اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اسی نیٹ ورک کا حصہ ہیں جو خود کش حملوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اگر لاکھوں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں تو انہیں روکنا صوبائی ذمہ داری ہے۔ سرحد پار سے دہشت گردوں کی آمد یا سمگلنگ ہو تو اسے اندرون ملک روکنا بھی متعلقہ اداروں کا کام ہے۔ بارڈر فینس اس وقت میسر ہوتی ہے جب اسے آبزرویشن اور فائر سپورٹ میسر ہو، ورنہ 2 سے 5 کلومیٹر کے وقفے سے قلعے بنانا اور ڈرون نگرانی کرنا بہت بڑے وسائل مانگتا ہے۔ پنجاب اور سندھ کے برعکس خیبر پختونخوا میں بارڈر کے دونوں اطراف منقسم گاؤں ہیں جن میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنا چیلنج ہے۔ دنیا میں بارڈر مینجمنٹ دونوں ممالک کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔
بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں صاحبان اسلام آباد پاکستان سیمینار تہذیبوں کے درمیان مکالمے میں مذہب اور قانون کا کردار کا انعقاد۔ سیمینار میں سفراء جج صاحبان، سفارتکار، ماہرین قانون اور ممتاز علمی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ اس سیمینار میں ویٹیکن کے سفیر آرچ بشپ جرمنو نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ سیمینار سے جمہوریہ آسٹریا کے سفیر ولف گینگ اور سینیٹر دینش کمار، ایشیائی ریجن کے صدر برائے چرچ آف جیسس کرائسٹ نے بھی شرکت کی۔ جانسن آسٹریلیا کی وینیا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر اسٹیو، وفاقی شرعی عدالت کے جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور، IRI کے ڈائریکٹر جنرل اور جامعہ کے ڈین فیکلٹی آف شریعہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق اور انٹرنیشنل ریسرچ کونسل افیئرز کے صدر اسرار مدنی دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر سوئٹزرلینڈ کے سفیر جارج اسٹان، جرمنی کے سفارت خانے کے سربراہ برائے ابلاغیات پروٹوکول جان جیکر اور سجادہ نشین دربار عالیہ شریک ہوئے۔ فاسٹ نیشنل یونیورسٹی کا 46واں کنووکیشن نہایت شاندار اور پروقار انداز میں منعقد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کی طویل تعلیمی روایت اور تعلیمی معیار کی جھلک نمایاں طور پر دکھائی دی۔ کنونشن میں PhD گریجویٹ سمیت مختلف فیکلٹیز اور ڈسپلن سے تعلق رکھنے والے طلباء اور طالبات کو انسداد اور ڈگریاں تفویض کی گئی۔ تقریب میں HEC پنجاب کے چیئرمین ڈاکٹر اسرار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اپنے خطاب میں اعلیٰ تعلیم کی اہمیت، تحقیق کے فروغ اور نوجوان نسل کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریب میں ریکٹر یونیورسٹی، سینئر فیکلٹی ممبران، انتظامی افسران، والدین اور طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطابات میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی محنت، لگن اور تعلیمی کاوشوں کو سراہا اور انہیں مستقبل کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھرپور کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کنووکیشن کے دوران مجموعی طور پر 800 کے قریب طلباء اور طالبات کو ڈگریاں اور میڈل سے نوازا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کی جانب سے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کی خصوصی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ جے ڈاٹ فریگرنسز نے روایتی خوشبوؤں سے ہٹ کر میٹھے پکوان سے متاثر ہو کر منفرد کلیکشن متعارف کرائی، جس نے صارفین کا دل جیت لیا۔ جے ڈاٹ فریگرنسز نے تازہ اور جدید رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی خوشبوئیں تیار کی ہیں جو میٹھے کھانوں کی یاد دلاتی ہیں۔ میٹھے ذائقوں سے متاثر 6 دلکش خوشبوئیں شامل ہیں۔ 6 نئی مٹھاس بھری خوشبوئیں، جس میں کینیڈی کلاؤڈ کریم اور ڈولچے لاٹے کیک اور یمی گمی عوام کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ تقریب کو 4 چاند لگانے کے لیے پاکستان کے معروف سٹارز اور شعیب ملک نت شرکت کی۔ سابق کرکٹر شعیب ملک نے کہا کہ پرفیوم کی مہک بہت اچھی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ ٹوسٹ پین کیک کی مہک پسند آئی ہے۔ اس کی خوشبو ایسی ہے کہ انسان کا دل واقعی کھانے کو چاہے۔ شعیب ملک نے جے ڈاٹ کے اس نئے آئیڈیا کو منفرد اور قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس تخلیقی خوشبو کلیکشن سے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ معروف اداکار ہانی عامر نے جے ڈاٹ فریگرنسز کے سٹالز کا دورہ کیا اور ان میں سب سے زیادہ ڈولچے لاٹے پرفیوم کو پسند کیا۔ یہ تقریب پورے ہفتے جاری رہے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے CM KP سے ملاقات ہوگی۔ شہباز شریف کو اسی جیل مینول کے تحت رکھا گیا، ان کے تو گھر کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ کیا بانی PTI انوکھا لاڈلا ہے؟ ان کی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی PTI نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی، عدلیہ کو تقسیم کر کے ججز کے دھڑے بنائے، وزیر اعظم پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے۔ آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کا حق ہے، یہ کیسے ممکن ہے پارلیمنٹ اپنا حق چھوڑ دے؟ یہاں تو پاناما کیس اور وزیر اعظم کو گھر بھجوانے کے فیصلے آتے رہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بانی PTI رہنما اسد کیسر نے سوابی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا ہمیشہ سے دہشت گردی اور افغان جنگ کے نقصانات کا شکار رہا ہے، جس سے معیشت، کاروبار اور عام زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے علاقے میں اب ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور ہم مزید جنگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کہا سفارتکاری کے ذریعے امن قائم کیا جائے اور بانی سمیت قیدیوں کی ملاقاتیں قانونی طور پر یقینی بنائی جائیں۔ PTI قانون اور آئین پر یقین رکھتی ہے اور پرامن حل کے خواہاں ہے۔
जेल में बानी का नाखून नहीं टूटा मगर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। 2-2.5 साल की जेल के बाद अपने दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उस्मा बुखारी जिस तरह इक्तदार में आई, बिलावल ऐसे नहीं आएंगे। बिलावल अवाम के वोटों से इक्तदार में आएंगे। पीपल्स पार्टी ने सूबों को खुद मुख्तारी दी। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। उन्होंने मजीद कहा भारत आलमी सतह पर अकेला होता जा रहा है। भारत ने अभिनंदन के जरिए एक कोशिश की, पाकिस्तान ने जाय पिलाकर वापस भेज दिया। पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह शिकस्त दी वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। पूरे पंजाब में कचरा जमा करने के लिए बैरून मुल्क की तरह कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज़, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाएंगे। पहले मरहले में गुज़श्ता साल सितंबर में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफज करने की मंजूरी दी गई थी। रंगदार कूड़ेदार ना लगाने की खिलाफ वर्जी पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। पीले रंग के डब्बों में कागज़, पैकिंग का सामान और रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज़ रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले ज़ाया शुदा सामान डाला जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती रिपोर्ट पोलियो 2025 का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत का 1 ट्रिलियन रुपए से जायद का रिकॉर्ड तरक्याती हुजम है। कराची में साफ पानी और निकासी आब निज़ाम के लिए 85 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए हैं। के फॉर हब, स्ट्रॉम और दीगर मनसूबों के लिए फंड जारी किए गए हैं ताकि वक्त पर काम हो। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को तमाम स्कीमों की बरवक्त फंडिंग रिलीज की हिदायत की और कहा मालियाती तक़वियत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासर स्कूलों और अस्पतालों की बहाली के काम को मज़ीद तेज़ और ज़रई मजबूत बनाने के लिए महकमा ज़राअत को ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी। पेशावर हाई कोर्ट का 9 दिसंबर तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को किसी भी दर्ज मुकदमे गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर मुख्तसर हुक्मनामे में कहा सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात दर्ज हैं। नैब एंटी करप्शन और IGKP की मुकदमात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स नहीं आई। एडवोकेट जनरल नहीं बता सके कि वो जो इदारे वज़ीर आला के मातहत हैं वहाँ अदालत मुदाखलात कैसे करे। मुख्तसर हुक्मनामे में अदालत ने मुकदमात की तफसील तलब कर ली। आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। एंटी करप्शन और IGKP की रिपोर्ट्स अदालत में पेश नहीं हुई। आपको मजीद बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का 9 दिसंबर तक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को किसी भी मुकदमे गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत रावलपिंडी में बानी PTI से मुलाकात और शौकत खानम अस्पताल के अकाउंट डीप फ्रीज करने से मुतल्लिक 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा ने जल्द समाअत के लिए 2 दरख्वास्तें गुज़श्ता रोज दायर की थी। बानी PTI का कोई वकील अदालत पेश नहीं हुआ। अदालत और प्रोसिक्यूशन टीम बानी PTI के वकला का इंतजार करती रही। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों पर समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने 28 सितंबर और 5 अक्टूबर एहतजाज के 7 मुकदमात में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत की समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस आखिरी मरहले में दाखिल। स्टेट कौंसल की जानिब से इस्तगासा के तमाम गहरान पर जरा मुकम्मल। अदालत ने स्टेट कौंसल के 342 का सवालनामा फराहम करने की हिदायत कर दी। जज अफसल मजूका ने स्टेट कौंसल से इस्तफसार किया कि आपका सवालनामा दे रहे हैं, आपने जवाब जमा कराना है। अगर मुल्ज़िमान जवाब ना दें तो आपने जवाब देना है। अदालत की प्रोसिक्यूशन को 4 दिसंबर को 342 का सवालनामा जमा कराने की हिदायत। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा मुतनाज़ा ट्वीट केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का तलाक से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया।
जस्टिस शफी सदीकी ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद हसन सुल्तान की अपील मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक उन 90 दिन की मुद्दत पूरी होने तक मुयसर नहीं हो सकती। अगर खावंद ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफसीस किया तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक हासिल है। शादी के बाद मियाँ बीवी न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर थे। बीवी 2023 में बेटी के साथ न्यूयॉर्क से कराची वापस आ गई थी। बीवी ने 3 जुलाई 2023 को कराची से शोहर का तलाक का नोटिस भेजा था। सरकारी मुलाजमीन को 10 साल का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी होने का इंकशाफ हुआ। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस से गुज़श्ता 3 सालों में जारी किए गए ऑफिशियल पासपोर्ट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के पास 1 साल तक का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी करने के इख्तियारात हैं। वज़ीर दाखिला 1 साल से ज़ायद का ऑफिशियल पासपोर्ट जारी कर सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।